ہیلو فرینڈز، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میرے چینل کی تمام اپڈیٹس وقت پر مل سکیں۔ آج آپ سے جس معاملے پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ وزیر اعظم پاکستان کا حالیہ سری لنکا کا دورہ ہے۔ اس میں جو سب سے خوشی کی بات ہے وہ بالعموم مسلم امہ کے لیے ہے اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے کہ سری لنکا نے ان کی جو حکومت ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ آئندہ وہاں جو مسلمان فوت ہوگا اسے جلایا نہیں جائے گا بلکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اسے وہاں دفن کریں گے۔ یہ ایک راحت کی خبر ہے اور ہمارے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے۔ باقی اس دورے میں بہت سے مثبت معاملے سامنے آئے۔ اگر آپ ان پہ تجزیہ کریں، غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سابقہ ادوار میں جو دورے ہوئے، جو وزٹ ہوئے، ان میں یہ کامیاب ترین وزٹ تھا، کیونکہ آپ نے سری لنکا کو امداد دی $1.5 کروڑ، جبکہ سابقہ ادوار میں آپ مانگنے جاتے تھے۔ اس میں آپ کچھ دے کے آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سری لنکا کو اس یونٹ میں شامل کرنے کی کوشش کی جس میں بھارت چاہتا ہے کہ وہ اس میں نہ جائے۔ آپ اگر بھارت کو دیکھیں اور اس کے میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہیں اس دورے کی کتنی جلن ہو رہی ہے۔ تو دشمن کے ڈر کو، دشمن کے خوف کو اور دشمن کی جلن کو یہ دیکھ کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا یہ دورہ کتنا کامیاب رہا۔ آپ کو میں وہ میڈیا کا جو انڈین میڈیا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ سناتا ہوں جس میں وہ اس دورے کو کہہ رہے ہیں کہ 6 دن بہت اہم ہیں۔ عمران خان وہ کرنے جا رہے ہیں جو پوری دنیا کو حیران کرے گا۔ اس رپورٹ میں دیکھیے پاکستان کی نئی سازش اور کیوں اہم ہے اگلے 6 دن۔ آتنک پرست ملک پاکستان کی سازشوں کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ پی او کے کی زمین پر دہشت گردوں کو پالنے والا نئی زمین کی تلاش میں نکل پڑا ہے۔ چین اور ترکی کی بیساکھی پر کھڑے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سمندر کی سیما لانگھ کر اس بھارت کے خلاف نیا گروپ بنانے کے لیے اڑان بھر چکے ہیں جس نے ٹیرر لینڈ کو پوری دنیا میں الگ تھلگ کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کی طرف سے اب کون سی حماقت ہونے والی ہے؟ شری لنکا دورے پر عمران، نئی تلاش میں پاکستان۔ ٹیرر ایجنٹس ہوں گے لفٹ، پی او کے سے کولمبو شفٹ۔ نئی زمین پھیلے گا آتنکواد، ہیڈ کوارٹر ہوگا اسلام آباد۔ چھ دن کچھ ہونے والا ہے، یہ وقت ہلچل والا ہے۔ پاکستان کو پوری دنیا میں کوئی بھی ملک بھاؤ دینے کو راضی نہیں، اور جو پاکستان کے حمایتی بن رہے ہیں ان ملکوں کا اپنا ایک ہت ہے۔ باوجود اس کے عمران خان ایک نئی کودنیتی کے میدان میں اتر رہے ہیں جس کے تحت ان کا پہلا ٹارگٹ ہے شری لنکا۔ اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں دیکھا جائے گا کہ آیا کہ پاکستان کے جو دورہ ہے اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، وزیر اعظم پاکستان کو ریڈ کارپیٹ استقبال کیا گیا، VIP پروٹوکول دیا گیا۔ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، بیک گراؤنڈ اس کا ایک تاریخی ہے۔
کیونکہ سری لنکا جانتا ہے کہ اگر آج وہ خوشحال ہے پچھلے ادوار کی بنسبت، تو اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ پاکستان کا ہے، پاکستان کی SSG کمانڈو کا ہے اور ISI ایجنسی کا ہے، انٹیلیجنس کا ہے، جنہوں نے سری لنکا کے اندر وہ دہشت گردی جو تامل ٹائیگر کی صورت میں تھی، جہاں کوئی وزیر محفوظ نہیں تھا، جہاں کوئی بڑے سے بڑا آدمی محفوظ نہیں تھا، جب وزراء محفوظ نہ ہوں تو عوام تو پھر کہاں محفوظ ہوگی، اس خطرناک صورتحال سے اگر وہ باہر آئے تو اس میں سب سے بڑا کردار، بلکہ مین مرکزی کردار اگر دوسرے ممالک میں سے تھا تو وہ پاکستان کا تھا، کہ پاکستان کی آرمی نے انہیں ٹرین کیا، انٹیلیجنس شیئر کی اور وہ اس ناسور سے باہر آئے جو سن 2000 میں انہیں تامل ٹائیگر کی صورت میں پیش تھا۔ یہ تامل ٹائیگر اصل میں بھارت نے بنائی تھی تاکہ سری لنکا کے اوپر دباؤ رکھا جائے اور اسے اپنے زیر اثر رکھا جائے، جس طرح وہ نیپال کو رکھنا چاہتا ہے، جس طرح وہ بھوٹان کو رکھنا چاہتا ہے، جس طرح وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ چلا جائے ایسے جیسے کہ وہ محلے کا کوئی چودھری ہو، وہ اسی طرح چاہتا تھا کہ سری لنکا کو بھی اپنے زیر اثر رکھا جائے۔ لیکن پاکستان کی کوششوں نے، پاکستان کی محنت نے اس کے یہ خواب چکنا چور کر دیے اور وہ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود بھی اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا۔ آپ کو یاد ہوگا راجیو گاندھی بھی خودکش حملے میں مارا گیا تھا اور اس کا نام بھی یہ تامل ٹائیگر کے، اس کے قتل کا الزام بھی تامل ٹائیگر کے اوپر تھا کہ انہوں نے مارا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سری لنکا کے اندر بے شمار فساد، بے شمار ہلاکتیں، بے شمار وہاں افراتفری اور فساد کے واقعات کروانے میں انڈیا بالخصوص شامل رہا ہے۔ حالیہ ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے، اور اب تو اقوام متحدہ کی رپورٹ آ چکی ہے جس میں بتایا گیا کہ بھارت کس طریقے سے دوسرے ممالک میں جاتا ہے اور دہشت گردی کرواتا ہے، اور کس طریقے سے دوسرے ممالک کے جو انٹرنل معاملات ہیں ان میں وہ مداخلت کرتا ہے، کس طریقے سے افغانستان میں بیٹھ کے وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے۔ ایک رپورٹ وہ ہے جو پاکستان نے دی ہے، ایک رپورٹ وہ ہے جو اقوام متحدہ نے دی ہے۔ تو اگر اب دیکھیں آپ تو بھارت کو ہر محاذ پہ شکست ہو رہی ہے، اسے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اب پاکستان نے یہ سوچ لیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ جس زبان میں بات کرے گا اسی زبان میں وہ جواب پائے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکے گا کہ ہر دنیا کے پلیٹ فارم میں کٹہرے میں پاکستان ہوگا، اب آپ دیکھیں گے دنیا کے پلیٹ فارم میں بھارت کھڑا ہوگا۔ آپ دیکھیں کل جو ٹرینڈ ہوا ہے مودی گو بیک کا، وہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ تھا، سب سے بڑا ٹرینڈ تھا جو دنیا میں دوسرے نمبر پہ آیا ہے۔ کیا یہ ٹرینڈ بھارت میں جو فاقے پڑ رہے ہیں، جو بھوک اور جو وہاں کی جو جسے کہتے ہیں کہ لوگ تو ویسے ہی وہاں کے بے روزگار ہو کے مار رہے، اس وجہ سے تھا؟ نہیں، اس میں سب سے بڑا کردار اس وجہ سے یہ ٹرینڈ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آیا ہے کہ بھارت کا جو نریندر مودی ہے اس کا حالیہ وزٹ ہے کشمیر کا، تو کشمیر کے وزٹ پہ وہاں جو ٹرینڈ کروایا گیا اور وہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ آیا، وہ یہی تھا مودی گو بیک۔ تو آپ پاکستان کو جو یہ وزٹ ہے سری لنکا کا، یہ کوئی عام وزٹ نہیں تھا۔ اگر آپ حالیہ ایک دو دن کے ہونے والے معاملات کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کا یہ دورہ سری لنکا کتنا اہمیت کا حامل تھا۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں جو وزٹ کے بعد انڈیا کے کچھ لوگوں نے جاری کی۔ اس تصویر سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ تصویر کیا کچھ بتا رہی ہے انڈیا کے بارے میں۔ تو لہذا یہ معاملات اب
اس طرف نہیں جا رہے جس طرف بھارت لے کے جانا چاہ رہا تھا. آپ نے دیکھا چند دن کل ہی کی بات ہے کہ انہوں نے معاہدہ کیا سیز فائر کا. یہ معاہدہ ایسے تو ہی نہیں ہو گیا. اور اب جو خبر ایک اور آ رہی ہے, ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی, لیکن یہ خبر آ رہی ہے کہ سارک کانفرنس جو پاکستان میں ہوگی اس میں نریندر مودی خود شامل ہوں گے. یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا. یہ جو مبصرین کا وزٹ کروایا گیا کشمیر میں, یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا. یہ پاکستان کی بھرپور خارجہ امور کی پالیسی ہے اور اس کا اپنے پاکستان کا اپنے پہ اعتماد ہے کہ ہر محاذ پہ انڈیا کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, پچھلے جو ادوار گزرے ہیں بالخصوص, ان میں انڈیا کو کبھی بھی اتنا ٹف ٹائم نہیں دیا گیا جتنا اس حکومت نے انڈیا کو ٹف ٹائم دیا. اور انڈیا کے جسے کہتے ہیں کہ ہر محاذ پہ انڈیا کو بے آبرو بھی کی ہے, بے نقاب بھی کی ہے, اور اس کی جو سازشیں تھیں ان کے پردے چاک بھی کیے ہیں. یہ صرف اور صرف پاکستان کی قوم کا متحد ہونا, اس کا اپنے قومی سلامتی کے اداروں پر اعتماد ہونا اور قومی سلامتی کے اداروں کا اپنی قوم کے اعتماد پر پورا اترنے کا یہ صلہ ہے کہ یہ تمام معاملات پاکستان کے حق میں آ رہے ہیں. کہ آج وہ مودی جو کہتا تھا ہم پاکستان کو اکیلا کر دیں گے, وہ پوری دنیا میں تنہا ہو جائے گا, آج وہی انڈیا پوری دنیا میں تنہا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ روس, جسے وہ ایسے ہی سمجھتا تھا اپنے لیے جیسے پاکستان کے لیے چین ہے, لیکن اب روس کدھر ہے؟ آپ دیکھ لیں, وہ بھوٹان, نیپال, یہ کدھر ہے؟ انہوں نے تو اپنے جو نئے نقشے جاری کیے ہیں, آپ نے پچھلے حالیہ جو ویڈیوز اگر دیکھی ہوں تو ان میں آپ کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے وہ انڈیا تلملا اٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اسی وجہ سے کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ اب مثبت ہو رہا ہے. اس میں اور بہتری کی ضرورت ہے, اس میں اور اچھا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے.